ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ مختلف رسوم و رواج کا تذکرہ سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل کے درس میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑے ہی اہم مسئلے کا تذکرہ کیا کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں اور یہاں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، یعنی الگ الگ دین کے ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں جہاں بہت سارے رسم و رواج ایسے ہیں، جیسے شادی بیاہ کے اندر جو غیروں سے مسلمانوں نے اپنا لیے ہیں، اب مسلمانوں کے ہاں وہ رواج چلتے ہیں۔ بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو غیر مسلموں سے لوگوں نے لی ہیں۔ وہیں یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے کہ بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو غیر مسلموں کی ہیں، غیر مسلم ہی مناتے ہیں، لیکن مسلمان ان میں جا کے شریک ہوتے ہیں، مسلمان اس میں حصہ لیتے ہیں، مسلمان اس کی تائید کرتے ہیں اور مسلمان ان کے ساتھ شامل ہونے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے۔ کچھ رسموں کا تذکرہ جو پہلی قسم کے ہیں کہ غیروں سے جو مسلمانوں نے اپنا لیے، جو مسلمانوں کے اندر رسمیں آ گئیں، کچھ کا تذکرہ پچھلے دروس میں ہوا اور آئندہ کے دروس میں بھی کچھ رسمیں آئیں گی کہ وہ غیروں کی رسمیں جو مسلمانوں کے اندر آئی ہیں۔ لیکن کل جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ بات دوسری قسم کی، اور وہ بات یہ ہے کہ غیر اپنی اپنی رسمیں مناتے ہیں، اپنی عید مناتے ہیں، اپنے رواج پر چلتے ہیں، اپنے طور طریقوں پہ جی رہے ہیں، اپنے دین کے طریقے پر وہ چل رہے ہیں، مسلمان اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، مسلمان اس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ناجائز ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت، ایک حدیث مبارک اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی روشنی میں یہ بنیادی مسئلہ واضح کیا کہ غیروں کی جو عیدیں ہوتی ہیں، ان کی جو رسوم ہوتی ہیں، ان کے اپنے جو طور طریقے ہوتے ہیں، اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ عملی مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں کہ ہمارے سماج میں اس کی عملی مثالیں، پریکٹیکل مثالیں کہاں کہاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے نمایاں مثال تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں۔ کل میں نے جس کی طرف اشارہ کیا، بستیوں میں جہاں خاص طور پہ کوئی مندر ہو، مندر کوئی مشہور ہوتا ہے، اس مندر کی کوئی خاص عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے، وہ ساری بستی کی عید بن جاتی، کیا مسلمان کیا غیر مسلم سب ان عیدوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جاترا لگتا ہے ہر علاقے کے اندر، کئی قصبوں کا قریوں کا ملا کر کسی بڑے قریے میں جاترا لگتا ہے، اس میں مسلمان باقاعدہ شریک ہو جاتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے آرگنائزرز میں ہوتے ہیں، یعنی اس جاترے کا انتظام انصرام کرنے والے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں الگ الگ رہتے ہیں، لیکن جب ان کی عید ہوتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی چارہ، ایک ملک میں رہتے ہوئے گنگا جمنی تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ ان کو اپنی عید میں عیدگاہ میں لا کے نماز پڑھوائیں، اور جب ان کی عید ہو تو مندروں میں جا کے ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو بہت سارے حضرات آپ دیکھیں گے مندروں میں جو پوجا ہوتی ہے، اس پوجا میں باقاعدہ جا کر شریک ہوتے ہیں، باقاعدہ پوجا میں حاضری دیتے ہیں۔ کتنے آپ کو ایسی مثالیں چاہیے؟ اچھا، اتنا ہی نہیں، ایک طریقہ اور بھی ہے کہ غیر مسلموں کے ہاں معلوم ہے آپ کو کہ وہ اپنے بتوں کو لے کر باقاعدہ جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، بستی کا چکر لگاتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس جلوس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ شامل ہونے کے مقاصد کئی ہیں، لیکن اس میں شامل ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ میں ایک مسئلہ ہے۔
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہندوؤں کے اپنے طور طریقے ہیں، بہت سارے جو مذہبی رسومات ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے، بہت سارے بعد میں آئیں گے۔ جیسے شادی بیاہ کے اندر منگل سوتر پہننا جو ہے یہ ان کی مذہبی شناخت ہے، لیکن مسلمان بھی باقاعدہ نکاح میں باقاعدہ منگل سوتر ڈالتے ہیں۔ یہ جو لوگوں کی جو مذہبی مناسبتیں ہوتی ہیں اس میں مسلمان کا شریک ہونا یہ وہ چیز ہے جس کو کل میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ نے کہا والذین لا یشہدون الزور، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اس قسم کی مناسبتوں میں شریک نہیں ہوتے۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ خاص طور پر ان کی عبادت گاہوں میں جانے، اس دن خاص طور پہ جس دن ان کی اپنی عید ہو، جانے سے منع کیا۔ کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پہ نازل ہوتی ہے۔ تو یہ جو شراکت ہے یہ ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہے۔ یہ ہے وہ شکلیں جو ہم غیر مسلموں کے ہاں دیکھتے ہیں، ان کی اپنی مذہبی رسم و رواج میں شریک ہونا۔ یہ رسم و رواج کے باب میں یہ خاص شکل ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے رسم و رواج میں شریک ہو۔ اب یہ شریک ہونے والے کئی طرح کے لوگ ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور پڑوسیوں کے ساتھ دوستی نبھانے کے لیے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہولی کھیلی جاتی ہے، ہولی کی جو عید کھیلی جاتی ہے ابھی آنے والی ہے چند دنوں کے اندر ہولی کا مسئلہ، ہولی کھیلی جاتی ہے تو پھر جو ہے لوگ اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ مل کر کھیلتے ہیں، کہتے ہیں رنگوں کا کھیل ہے، اس کے علاوہ کیا ہے، ہم تو رنگ سے کھیل رہے ہیں اور کیا ہے، ہولی میں باقاعدہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوسری جو بڑی عید جو آپ دیکھتے ہیں وہ ہے دیوالی کی، پٹاخے یا پھر دوسری چیزیں باقاعدہ شوق کے لیے کسی اور موقع پہ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ یہ غلطی ہوگی، کسی پیسے کا ضیاع آپ کر رہے ہیں، پیسہ ویسٹ کر رہے ہیں، لیکن خاص اس دن جس دن وہ عید منا رہے ہوں آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ شامل ہو کر آپ بھی پٹاخے شامل ہو کے پھوڑ رہے ہیں پٹاخے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات یا اچھے تعلقات کے نام پہ ہم ان کی رسموں میں شرکت کر رہے ہیں، ہم ان کی رسموں میں شرکت کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری شکل جو ہمارے سماج میں ہے وہ ہے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں وہ دوستی نبھانے کے لیے ان کی عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کے جلوس میں نکل جاتے ہیں، ان کے اپنی مندروں میں بھی چلے جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم تو پوجا نہیں کرتے، بس دوست کے ساتھ چلے گئے، دوستوں کے ساتھ ہم چلے گئے بس دوستی نبھانے کے لیے۔ غیر مسلموں کے ساتھ اچھے تعلقات اپنی جگہ، لیکن دوستی کا یہ درجہ کہ آپ مندر میں جا کے باقاعدہ شریک ہو رہے ہوں، اسلامی شریعت میں کیا آپ کو اس کی اجازت ملتی ہے یہ معلوم آپ کو کرنا چاہیے نا۔ اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، پارٹنرشپ ہے، بہت سارے ہمارے پارٹنر ہیں، اور بزنس میں کاروبار کی دنیا میں تعلقات اتنے ہیں کہ ان کے ہم سے تعلقات، ہمارے ان سے تعلقات۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جیسے گنیش بیٹھایا جاتا ہے اس میں ہم چندہ دیتے ہیں یا کوئی بھی مناسبت آتی ہے، دیکھیے یاد رکھیے اصل حکم یاد رکھنا چاہیے۔ کہیں کسی علاقے میں فتنہ و فساد کے ڈر سے، شر و فساد کے ڈر سے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر کہ ان کی عید کے لیے نہیں، بس ان کو کھلانے پلانے کے لیے پیسہ دے کے جان چھوڑا لیں، یہ جائز ہو سکتا ہے، لیکن پیسہ دے کر باقاعدہ آپ جانتے ہیں مختلف عیدیں آتی ہیں بت بٹھانے کے لیے، اس کی پوجا کرنے کے لیے، وہاں پہ لائٹ لگانے کے لیے، اور وہاں جو بھی اہتمام ہوتا ہے اس کے خرچہ کرنے کے لیے آپ پیسہ دیتے ہیں، یہ ان کی رسم و رواج میں شرکت کی شکل۔ لیکن آدمی کہتے ہیں کیا کریں، تعلقات ہیں اور تعلقات میں نہیں دیں گے تو تعلقات بگڑ جائیں گے، یہ لوگوں کی اپنی دلیل ہے۔ بہت سارے تعلقات نبھانے کے لیے ساری چیزیں کرنے پہ آتے ہیں۔ اچھا ایک شکل اور ہے، وہ ہے سیاست۔ لوگ سیاست کی خاطر کیا کرتے ہیں، ان کی اپنی عید مناسبت میں ان کے تائید کرنے والے بن جاتے ہیں۔ سیاست میں دو درجے ہیں، ایک تو سیاست کا وہ درجہ کہ ان کے دل جیتنے ہیں، بہرحال ان کا ووٹ بنا کے رکھنا ہے، تو یہ عید آتی ہے کوئی بھی اس کی مبارکباد دے رہے ہیں، اس کی مبارکباد کے پوسٹر چھاپ رہے ہیں، بڑے بڑے بینر جس میں یہ جو مسلمان ہے لیکن کسی غیر مسلم کی عید پر اس میں مبارکباد دے رہے ہیں۔ دیکھیے ایک مسئلہ بہت صاف رکھیے۔ اچھا ایک تو سیاست کا یہ درجہ، دوسرا بہت سارے کہتے ہیں نہیں مسلمانوں کے مقاصد کی حفاظت کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں، نہیں اسلامی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ سیاست میں بالکل رہیے، قوم و ملت کی خدمت کیجئے، لیکن
اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ اپنے دین و ایمان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہوئے نہیں کر سکتے. اور ایک بڑی اہم بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہ جو ساری باتیں ہیں, ان باتوں کو آپ اس انداز میں مت لیجئے کہ یہ کہیں یہاں کے غیر مسلموں کو ہمارے خلاف ورغلانے بہکانے کا سبب بنیں گے. نہیں, آپ اچھے انداز میں ان کو بتائیے. عام دنوں میں آپ کے اچھے تعلقات, آپ اچھا سلوک کرتے ہیں, ایک اچھے پڑوسی ہیں, ایک اچھے پارٹنر ہیں, ایک اچھے جو ہے آپ ان کے خیرخواہ ہیں, ان کی مصیبت میں ان کے کام آتے ہیں, پڑوس کی حیثیت سے ان کا خیال رکھتے ہیں, ان کو تکلیف نہیں دیتے. عام حالات میں جب آپ اچھے انداز میں ان کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ خاص مناسبتیں آتی ہیں, آپ واضح انداز میں بتائیے, واضح انداز میں بتائیے کہ دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے یہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ ہمارے دین کے بنیادی مسائل کے خلاف, ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے. آپ اچھے انداز میں کھل کر بتائیے. اس میں حرج کیا ہے بتانے کے اندر؟ آپ کو معلوم ہے سورہ کافرون ہم اور آپ پڑھتے ہیں. سورہ کافرون جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں, کافروں نے کیا مطالبہ کیا تھا معلوم ہے اللہ کے نبی سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی, آپ کا ہمارا جھگڑا کس کے لیے؟ محمد, آپ کا ہمارا جھگڑا کس کے لیے؟ یہی نہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے رب کی عبادت کریں, چلیے ایک درمیانی سمجھوتا کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیجئے اور ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے ایک دن. ایک دن ہمارے معبود کی عبادت کر لیجئے, ہم آپ کی عبادت کر لیتے ہیں. اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں ایک بڑی نازک بات لکھی, اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو سمجھانے سے پہلے ایک مسئلہ ذکر کرتا ہوں. بہت سارے ہمارے جو حضرات جو اس قسم کی مناسبتوں میں شریک ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم دل سے نہیں کیے. بسا اوقات بعض لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں, مندروں میں جا کے سجدوں میں گر جاتے ہیں, اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ہم دل سے ان کے سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہیں, اور عبادت دل سے کریں گے تبھی ہوگی. نہیں, اس آیت کی تفسیر آپ پڑھ کر دیکھیں. مفسرین کرام نے لکھا ہے مشرکین نے یہ نہیں کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل سے ایک دن ہمارے خداؤں کو اپنا خدا مان لیجئے. مشرکوں کا مطالبہ یہ نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ دل سے کبھی محمد اپنی بات سے ہٹیں گے نہیں. وہ چاہتے تھے صرف ظاہری طور پر ایک دن آپ ان کی عبادت کر لیں تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے. بھائی آپ اپنی عبادت اپنے ہمارے معبود کی کر لی, ہم آپ کی رب کی عبادت کر لیے. ظاہری مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, جن کی تم عبادت کرتے ہو میں نہیں کرتا, اور میں جن کی عبادت کی کرنے کی دعوت دے رہا ہوں تم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. انجام کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین, تم اپنے دین پر قائم رہو, میں اپنے دین پر قائم رہتا ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیے, بہت سارے مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے. پہلی غلط فہمی کہ دل سے اگر نہ کریں تو جسمانی طور پہ ہم شریک ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یا یہ سمجھتے ہیں مسلمانوں کے قومی مسائل کی حفاظت کے لیے ہم صرف تائید لوگوں کی لینے کے لیے ظاہری طور پہ کر لیں, کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے بندو, سیاست کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, دوستی نبھا رہے ہیں, پڑوسی بن رہے ہیں, آپ دوسرے سارے معاملات میں اچھے انسان بن کر دکھائیے. آپ اگر اچھے سیاست دان ہیں آپ سب کا بھلا کریں گے, اور آپ سب کا بھلا کریں گے سب آپ کا ساتھ دیں گے. یہ جو مذہبی رسومات میں تائید کر کے تائید لینے کا جو رواج ہے اسلامی شریعت کے نظر میں یہ درست نہیں. پہلی بات یہ. اور دوسری اہم بات یاد رکھیے گا, لوگ بہت سارے اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر ہم جو ہے یہ بات کھل کر رکھیں گے کہ ہم آپ کے مذہبی رسم و رواج میں نہیں آ سکتے, ہم آپ کے فلاں اس میں نہیں آ سکتے, لوگ برا مان جائیں گے, ہمارے تعلقات بگڑ جائیں گے, ملک میں حالات خراب ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے. آپ اچھے انداز میں یہ بتائیے بھائی آپ اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں آپ کیجئے, میں اپنے دین پہ عمل کر رہا ہوں, لکم دینکم ولی دین. کسی کو برا نہیں لگے گا. یا بڑے سے بڑے غیر مسلم کو آپ سمجھائیے, اس کو برا نہیں لگے گا کہ آپ یہ کہیں میں اپنے دین کی حفاظت کی خاطر تمہاری مذہبی رسومات میں نہیں آ سکتا. واضح طور پہ آپ کہیے, کچھ برا نہیں مانا جائے گا. اس مسئلے کو لوگ برا نہیں مانیں گے کہ آپ واضح طور پہ یہ مسئلہ کھل کر رکھیں. یہ جو طریقہ لوگوں نے اپنایا ان کے رسم و رواج میں شریک ہو جانے کا, یہ بہت غلط ہے. یہ بہت غلط ہے, شریعت کی روشنی میں بہت ہی زیادہ غلط ہے. اچھا, یہاں ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں. ایسی مناسبتوں پر آپ کا ان سے دور رہنا یہ حقیقت میں دعوت کا ایک موقع ہے. یعنی آپ جو ہے ایک ایسا آدمی ہیں جس آدمی کے ساتھ آپ 24 گھنٹے رہتے ہیں,
تجارتی غرض سے، یا پھر یہ کہ پڑوس میں اس کے ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ، یا یوں سمجھے کسی کمپنی میں ساتھ میں آپ کولیگ ہیں، ساتھ میں کام کرتے ہیں، سب ساتھ رہتے ہیں، آپ ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور خاص ان رسم و رواج میں آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ سوچے گا، وہ پوچھے گا، وہ جاننا چاہے گا آپ بتائیے کہ یہ مسئلہ شرک کا ہے، یہ جس نے تم کو پیدا کیا اس کی حق تلفی کا مسئلہ ہے، رب العالمین جس نے تم کو، مجھ کو، سب کو پیدا کیا اس کا حق غیر اللہ کو دینے کا مسئلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے، یہ سمجھانے کا موقع بن سکتا ہے، آپ دعوت و تبلیغ کا ایک موقع بنا سکتے ہیں اس کو۔ سبحان اللہ، ہماری کم علمی اور ہمارا اور آپ کا بیجا قسم کا ڈر، میں اسے بیجا ڈر کیوں کہہ رہا ہوں معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے ایک مثال کے ذریعے بات کو واضح کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے ہیں، مان لیجئے کہ وہ سارے غیر مسلم ہیں، شراب پیتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ جا رہے ہیں لیکن شراب نہیں پیتے۔ شرعی مسئلہ پہلے بتا دوں، اللہ کے نبی نے کہا مسلمان ہو غیر مسلم یہ مسئلہ نہیں، جس دسترخوان پر شراب پی جاتی ہے وہاں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اللہ کے نبی نے منع کیا، یہ شرعی مسئلہ رہے۔ لیکن مان لیجئے کہ آپ ساتھ میں تھے کسی مقام پر اور آپ کے کاروبار کی میٹنگ تھی، سب نے شراب پی، آپ نے شراب نہیں پی، تو آپ بتائیے شراب پینے والے آپ کو برا مانتے ہیں؟ سب مانتے کہ نہیں آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ سگریٹ پینے والے جتنے لوگ ہیں، کوئی ایک دوست ایسا سگریٹ نہیں پیتا اس کو غلط مانتے ہیں؟ اچھا ہی مانتے۔ آپ اسی انداز میں اگر سمجھا سکے کہ بھائی تم جس کی عبادت کر رہے ہو اللہ کی مخلوقات، ہم یہ مانتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ صرف ایک خالق کی عبادت ہونی چاہیے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہ برا نہیں مانیں گے اگر آپ اچھے انداز میں ان کو سمجھا سکیں۔ تو یہ جو ڈر ہے اس ڈر کو باہر نکالیے اور اچھے انداز میں بات رکھیے، اچھے انداز، یہ دعوت کا ایک موقع ہے۔ اچھا ایک بات اور ہے، وہ بھی بڑی اہم ہے، اس بات کا بھی تذکرہ یہاں ہو جانا مناسب ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہماری عید میں آتے ہیں، غیر مسلم ہماری مناسبتوں پہ ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، تو کیوں نہیں ہم اچھا بدلہ، ہم تو اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دینا اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، یعنی آپ کیا کرو، جب تم کو سلام کیا جائے تو اس سے بہتر سلام کا بدلہ اس سے بہتر انداز میں دو، یا اور کم سے کم جیسا وہ سلام کر رہے ہیں اس کا جواب دو۔ تو یہ کہتے ہیں اسلام کی تو یہ تعلیم ہے، سامنے والے آپ کے ساتھ جب بہتر سلوک کر رہے ہیں تو آپ بھی ان کا بہتر سلوک کریں، وہ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں آپ بھی بہتر انداز میں مبارکباد دیں، وہ شریک ہوتے ہیں تو آپ بھی شریک ہوں، کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام کی تعلیم اس وقت ہے جب دونوں کی دونوں باتیں جائز ہوں، تو اسلامی شریعت یہ کہتی ہے وہ اگر ایک کر رہے ہیں تو آپ دگنی بھلائی کیجئے ان کے ساتھ، وہ ایک اچھائی کر رہے ہیں آپ اس سے بڑھ کر ان کے ساتھ بھلائی کیجئے۔ جب اسلامی شریعت کے مطابق سامنے کے رسم و رواج کفر پر مبنی ہے، شرک پر مبنی ہے، اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے، تو یہاں وہ اچھا سلوک والی بات نہیں آتی۔ زندگی میں انہوں نے کبھی آپ کو عام دنوں کے اندر تحفہ دیا، آپ تحفہ قبول کیجئے، اور دوسرے دن ان کو اس سے بہتر تحفہ آپ دیجئے۔ انہوں نے آپ کی کسی شادی میں، کسی عام مناسبت میں آپ کی کسی کامیابی پہ آپ کو مبارکباد دی، ان کی دنیا کی کوئی کامیابی ہوئی آپ ان کو مبارکباد دیجئے کہ آپ کو کامیابی مبارک ہو۔ دنیاوی معاملات کے اندر یہ ساری باتیں رکھیے، لیکن جو مسئلہ کفر و شرک کا ہے، جو مسئلہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ہے، ان معاملات میں ان کے ساتھ جانا، ان کے ساتھ شریک ہونا کتنی بری بات ہے۔ آپ دیکھیے حضرت عمر والا اثر جو کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں حضرت عمر نے صرف وہاں جانے سے منع کیا، کہاں؟ ان کے معبد، ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے منع کیا، کہا ایاکم وان تدخلوا علی المشرکین یوم عیدہم فی کنیستہم فإن سخط اللہ تتنزل علیہم۔ وہاں جانے سے حضرت عمر نے منع کیا، کہا کہ اس دن اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ کوئی آدمی جانے کے ساتھ ساتھ ان کی تائید بھی کر لے، ان کے ساتھ شامل بھی ہو جائے، ان کی عبادتوں میں حصہ بھی لینے لگے، ان کے معاملات میں حصہ بھی لینے لگے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ اور بڑی غلطی شمار کی جائے گی۔ تو یہ ان کے رسم و رواج میں شرکت کا جو مسئلہ ہے، طرح طرح کی مناسبتوں میں ہم اور آپ شریک ہوتے ہیں، ان سے ہم اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ہاں اسلامی شریعت میں ایک مسئلہ آتا ہے، وہ کیا آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کوئی آدمی آپ کے سر پر تلوار لے کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ کرو ورنہ تمہاری گردن مار دیں گے،
یعنی جان جانے والی اور کوئی راستہ نہیں. کوئی آدمی کہہ لیتا ہے کہ یہ کرو ورنہ تمہاری گردن اڑا دیں گے. مان لیجئے کوئی سر پہ سوار ہو گیا کہ ہماری عید کی فلاں رسم کرو گے تبھی جانے دیں گے. قرآن مجید نے آپ کے سامنے یہ ضابطہ رکھا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان من کفر باللہ من بعد ایمانہ. جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کی کام کرے تو آیت کے اختتام میں ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنتیں برسیں گی. وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکل جائے گا, وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو جائے گا, وہ برباد ہو جائے گا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, ہاں وہ آدمی جو مجبور کر دیا جائے. اب یہ مجبوری کیا ہے معلوم ہے؟ ہمارے پاس مجبوری بہت آسان ہے. کچھ بھی کرنا, نہیں میں مجبور تھا, کوئی بھی نہیں میں مجبور تھا. مجبوری کیا ہے شریعت مطہرہ کی نظر میں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے. العلم نے لکھا کہ جس کی جان پہ بنائے وہی مجبوری ہے. ورنہ آپ کا مال کچھ لے لیتا ہے, یا آپ کی دنیا کا کچھ نقصان ہو جاتا ہے, یا آپ کا کچھ دوسرا نقصان ہو جاتا ہے, آپ شرک کے معاملے میں تائید نہیں کر سکتے, جھک نہیں سکتے, آپ قبول نہیں کر سکتے. اگر کہیں آپ کی جان پہ بناتی ہے اور آپ کا دل مطمئن ہے تو ظاہری طور پر اگر کوئی ایسا کام آپ اپنے ہاتھ سے کر لیتے ہیں, اپنی زبان سے کوئی جملہ کہہ دیتے ہیں, یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس درگزر کر دیا جاتا ہے, معاف کر دیا جاتا ہے. ورنہ یہ مطلب مجبوری ہے کیا کریں گے, جیسے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کیا کریں گے ہماری مجبوری ہے. نہیں, مجبور نہیں ہے آپ یہاں اس معاملے میں سمجھے قانون کے دائرے میں آپ غلط نہیں ہیں اور قوم کے سمجھدار لوگوں کی نظر میں غلط نہیں ہیں. یہ ہمارا بیجا قسم کا ڈر ہے, جھجک ہے کہ ہم ہر ان کی عید میں مناسبت میں بڑھ بڑھ کے ان کی تائید کرنا چاہتے ہیں, بڑھ بڑھ کر ان کی ہمت افزائی کرنا چاہتے ہیں, اور بسا اوقات ان کی عید میں پانی پلا کر فلاں ملا کر ہم ہمدردی کا ثبوت دینا چاہتے. عید میں مت کیجئے, عید موقع نہیں, عام دنوں میں کیجئے. آپ پانی پلائیے, سبیل لگائیے, پورا سال کے 12 مہینے لگائیے. عید میں مناسبتوں میں خاص طور پہ جا کے شریک ہونا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مداہنت, اور مداہنت کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی فائدے کی خاطر دین کے ساتھ سمجھوتا کر لینا. اور اللہ تعالیٰ نے مداہنت سے منع فرمایا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. اللہ کے نبی یہ مشرک چاہتے ہیں ذرا آپ دین میں نرمی دکھائیں گے, وہ بھی دین میں نرمی دکھائیں گے. آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ چیز. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا, کہا کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین, کہہ دیجئے آپ کہ تمہارے دین پہ تم رہو, میرے دین پہ میں رہوں گا. تو یہ جو مسئلہ ہے, اس مسئلے کو سمجھے. ان کی اپنی جو بھی مذہبی مناسبت, مذہبی رسومات ہوتی ہیں, اس میں ایک مسلمان کو حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. رسوم و رواج میں ہم بات کر رہے ہیں, مسلمانوں میں جو رواج چل پڑے ہیں وہ, لیکن ان میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمان ان کے اپنے مذہبی رسومات میں, ان کے اپنے مذہبی رواج میں حصہ لینے والے بن جائے. میں نے مثالیں آپ کے سامنے چند دی, اب آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں. کوئی بھی ان کی عید, بارات, مناسبت, وہ مسلمانوں کی ہو یا کرسچنز کی ہو, یہ غیر مسلموں کا مسئلہ نہیں ہے صرف, یعنی صرف ہندوؤں کا مسئلہ نہیں ہے, ہندوؤں کے علاوہ کرسچنز کے اندر بھی کتنے سارے دیکھتے ہیں آپ کرسمس کے موقع پر باقاعدہ شریک ہو جاتے ہیں. کرسمس, ہیپی کرسمس, ہولی کرسمس, یہ سب کیا ہے؟ یہ اسلامی شریعت کی نظر میں آپ کو اس کی اجازت نہیں دی گی. یہ کرسمس میں شریک ہو جانا, ہولی کرسمس کہنا, یا کرسمس کی جو مختلف رسومات ہیں اس میں حصہ لینے والے بن جانا, یہ اسلامی شریعت میں اس کی چھوٹ نہیں. اور آپ یہاں اس ملک کے اندر الحمدللہ اپنے دین پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. یہ جو آپ کے اندر جو نرمی آ رہی ہے نا, جس کو, یہ نرمی نہیں ہے, یہ دین کے ساتھ سمجھوتا, یہ مداہنت ہے. آپ اس ملک کے اندر اپنے دین پہ آزادی سے عمل کیجئے, ان کو ان کے دین پہ عمل کرنے دیجئے, آپ ان کے دین میں حصے دار مت بنیے. لیکن دین سے ہٹ کر ایک اچھے پڑوسی, ایک اچھے پارٹنر, ایک اچھے بزنس کے ساتھی, اور حتیٰ کہ سیاست میں ایک اچھے قوم کی خدمت گزار, مسلم غیر مسلم سب کی خدمت کرو, سب کے کام آؤ, سب کی محنت کرو. اسلامی شریعت آپ کو اس کا حکم دیتی ہے. اسلامی شریعت نے یہاں تک کہا کہ کوئی آدمی کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کر دیتا ہے, جنت کی خوشبو اس کو نہیں ملے گی. اسلام اچھے سے تعلقات کا حکم دیتا ہے, لیکن جو ان کے دین کے معاملات ہیں اس میں حصہ لینا اس کی اجازت نہیں دیتا. حاضرین گرامی قدر, رسوم و رواج کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے, اس میں کل اور آج کے درس میں جو بنیادی مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی جو مذہبی رسومات, ان کے اپنے جو مذہبی طور طریقے, ان کے اپنے دین کے جو رواج ہیں, ان سے مسلمان کو دور رہنا چاہیے. یہ بھی ایک باب ہے رسوم و رواج کا, جہاں مسلمان
لغزش کا شکار ہیں، کوتاہی کا شکار ہیں، غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، کہی ہیں، پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی میں اصلاح کر لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آئندہ بھی اس قسم کے رسوم و رواج میں حصہ لینے سے پرہیز کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔